اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک ہمارے بھائی کا سوال آیا کہ کوئی صاحب ہیں جو حدیث کو غالباً نہیں مانتے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے اس حدیث سے بالخصوص۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جی صحیح جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، 3281 نمبر 3281 3281 جامع ترمذی، اور یہ ہے کتاب التفسیر، یعنی وہ احادیث جن میں قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق بات ہوئی، اور قرآن کی اکثر آیات ان حدیثوں میں مذکور بھی ہیں۔ یہ اس سیکشن میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے جی؟ اس پر اعتراض بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث مختصراً بتاؤں گا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، غالباً جابر بن عبداللہ الانصاری ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے صحابہ میں سے ایک ہیں۔ یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میرے والد صاحب جو ہیں وہ یوم احد پہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بچے چھوڑ گئے، پھر مسئلے مسائل اور بھی ذکر کیے، تو پریشان دکھائی دیے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جابر تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ تمہارے والد صاحب کو کیا انعام ملا؟ تو کہا بلا یا رسول اللہ، جی بالکل یا رسول اللہ، آپ بتائیے کیا خوشخبری، کیا انعام ملا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے حجاب کے پیچھے حجاب کے بنا کلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے والد صاحب سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام کیا، تو اور جو کلام ہوا اس کا ذکر ہے، پھر وہاں قرآن پاک کی وہ آیت کا ذکر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہاں آیت کا یہ حصہ تھوڑا سا مذکور ہوا، اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھنا، وہ تو حیا ہیں، با حیات ہیں، یعنی کہ ان کی زندگی ہے، ان کو بالکل نہ سمجھو کہ وہ مر مٹ گئے۔ بس تم وہ اپنے بلکہ رب کے آگے، رب سے رزق بھی ان کو مل رہا ہے، یعنی خوشخبریاں، رزق بہت کچھ مل رہا ہے۔ اور قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ کس قسم کی زندگی۔ اچھا، معترض جو ہیں، اعتراض کرنے والے، objection لگانے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو جابر کے جو والد ہیں وہ بھی صحابی رسول تھے، ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام کیسے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ کیسے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، جو قرآن پاک میں لکھا ہے، پہلا اس آپ کے اعتراض کا پہلا جواب کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ دنیا کے لیے لکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آخرت میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات، میں آپ کو قرآن سے ہی جوابات اب دے رہا ہوں یہ سارے ان کے اعتراض کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ نا، مسئلہ ان کا پتہ کیا ہے، ان کو بیماری ہے تھوڑی سی، یہ اللہ کے رسول پہ شک میں پڑ گئے ہیں، شک میں یہ پڑ گئے کہ نہیں جی لوگوں نے آپ کی بات بدل دی ہوگی۔ اور یار، دنیا میں ہمارے سامنے سوکریٹیز اور ایرسٹوٹل جیسے لوگ، ان کی کتابیں ہمارے پاس، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات محفوظ ہیں، تو یہ تو پھر اللہ کا چنا ہوا نبی تھا، اور اس کے دیوانے ایرسٹوٹل اور سوکریٹیز سے زیادہ تھے، ارسطو اور سقراط سے زیادہ دیوانے تھے، ہزاروں میں تھے، اور زیادہ جان دینے والے تھے، اور زیادہ ایمان، وہ اللہ اور رسول کے پیچھے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ان کی تعلیمات محفوظ نہ کریں؟ تو یہ اپنے نا، ان کو اپنے شک کا علاج کرنا پڑے گا، ورنہ ان کے پاس قرآن بھی نہیں بچنا۔ یہ وہ لوگ ہیں ایسے، یہ گڑھے میں گریں گے کہ ان کو قرآن بھی نہیں پھر رہ جانا۔ میں اب ان کو دیکھنا قرآن سے ہی جوابات دے رہا ہوں۔ جس آیت سے یہ حوالہ لیتے ہیں نا کہ وہ جابر نے تو اللہ کو دیکھ لیا، بائی دا وے اس میں یہاں اللہ کے دیکھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے، مگر انہی کے اعتراض کے اوپر میں ان کو پہلے ہی قرآن سے جواب دوں گا کہ وہ جو آیت ہے جس کا یہ اشارہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی کبھی۔ انہیں کہ پڑھیں وہ آیت 7ویں سپارے کے آخری صفحے پہ آپ کو یہ ملے گی، زیادہ تر پرنٹ جو ہے مطلب لائنوں کے اعتبار سے آخری صفحے پہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پڑھ کے دیکھ لیں وہاں پہ آگے پیچھے کیا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں آخرت کی بات نہیں ہو رہی کہ جنت میں یا دوزخ میں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یا کچھ۔ اللطیف الخبیر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ہر چیز پہ لطافت رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، تم نہیں اس تک دیکھ سکتے، وہ تمہیں اس کی آنکھ ہر جگہ دیکھ رہی۔
تم نہیں اس کو اپنی آنکھوں میں پھنسا سکتے، ورنہ تو وہ اللہ ہی نہ رہا۔ یہ دنیا کے لیے اللہ بات کر رہا ہے کہ کیونکہ کافر کا اعتراض ہے نا کہ دکھاؤ بھئی میں نے اللہ کو دیکھنا ہے میں پھر مانوں گا، اللہ نے کہا تم دیکھ سکتے ہی نہیں ہو۔ یہ بات ہو رہی دنیا کی، پہلے اعتراض کا پہلا جواب۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اب قرآن سے میں جواب دوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے، یہ کافر کے بارے میں ذکر کیا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون۔ سورہ مطففین 30واں سپارہ، یہ 30ویں سپارے کی چھٹی صورت ہے، پانچویں یا چھٹی صورت ہے انفطار کے بعد، ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جہنمیوں کی بات ہو رہی، وہاں کسی مومن کسی جنتی اللہ کے قرب والوں کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں حجاب میں ہونا۔ قرآن میں تو بھائی کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا جو اعتراض ہے نا یہ تو ہو گیا انویلڈ۔ اب بات آتی تیسرا جواب، ہم تیسرا اب جواب دیں گے آپ کو اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی حجاب کے بنا کلام نہیں کرتا، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کچھ ایکسیپشنز، اور یہ وہ ایکسیپشنز ہیں جو اہل جنت میں بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانا ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں یہ انہی میں سے ایک ہیں۔ ہاں ابھی یہاں پہ وہ مکمل دیدار کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیں اس کا ایک پریویو بتایا ہے کہ اس کا ایک ارلی سٹیج ہے کہ بالکل حجاب کے بنا بات نہیں اللہ نے کسی سے کرنی، لیکن یہ جو تمہارے والد ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ نے فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا رو برو بات کی، یعنی کہ بالکل اپنے قرب میں قریب بلا کے۔ وہ جو کافروں سے حجاب میں بات ہوتی ہے وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے، ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے، وہ یہ تھوڑی ہے کہ ایک پردہ ہے، دنیا کا پردہ جیسے ہوتا ہے، ایک پردے کے اس طرف لڑکی کھڑی ادھر کوئی لڑکا کھڑا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی اسٹوپڈ اور اگنورنٹ اور بے وقوفوں والی ان کی جسے کہتے ہیں نا ٹنل مائنڈڈ ویژن لوگ ہیں یہ جب حجاب کا پڑھتے ہیں نا لفظ قرآن میں یا حدیث میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب ہے کہ بالکل آمنے سامنے دو پردے پڑے ہیں۔ بھائی وہ جو حجاب کا ذکر ہو رہا ہے نا کافر جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنے ہزاروں میل لاکھوں میل کتنا دور ہوگا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو مومنین ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قرب کرنا ہے۔ کفاحن کا مطلب جہرن ضروری نہیں ہے، کفاحن کے کئی مطلب ہیں عربی لغت کے اندر، ٹھیک ہے۔ کفاحن کے مطلب جد و جہد کے بھی ہیں، سٹرگل کے بھی ہیں۔ کفاحن کے مطلب یہ بھی ہیں کوئی دو لوگ رو برو ہو جائیں، یعنی کہ دے آر فیسنگ ایچ ادر۔ اب آپ نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ آپ اللہ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ واضح ذکر ہوتا ہے نا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوں کہ تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے روبرو دیکھ لیا، تو پھر بھی آپ کا اعتراض بنتا تھا کہ یار یہ تو قرآن سے کٹ رہی ہے بات، یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، بالکل اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کفاحن کے کئی مطلب ہیں۔ کفاحن کا اگر یہ مطلب آپ یہ لے لیں نا کہ روبرو کا مطلب ہے کہ نو حجاب، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ قرب بہت بڑا، قریب، بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب میں لے لیا۔ مگر وہ انسانی کانٹیکسٹ میں نا آپ سوچیں وہ دنیا اور ہے، اللہ تعالیٰ کو میں آپ ہماری شکل کا نا کوئی امیجنیشن میں لے کر آئے، ایسی امیجنیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں نہیں دی قرآن میں۔ اور اگر دیکھ بھی لیا آخری بات تو بھئی یہ تو اہل جنت کو اللہ کا انعام ہے، وہ جو چاہے دے سکتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے؟ اس نے کب کہا ہے قرآن میں؟ ایک آیت بھی دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں تمہیں اپنا آپ نہیں دکھاؤں گا جنتیوں کو۔ یہ تو کافر کو کہا ہے کہ تو نہ تجھے اللہ کو دیکھنا نصیب ہونا ہے نہ اللہ نے تجھے دیکھنا ہے۔ مومن کو نہیں کہا یہی، تو دکھا دیں قرآن سے ہی بھائی دکھا دیں۔ ان کے پاس نہیں ہے جواب۔ یہ اب سارے ان کے اعتراضات کا میں نے قرآن سے بھی جواب دے دیا، حدیث کے الفاظ سے بھی دے دیا۔ باقی ہم ان سے دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ
کا کلام اور رسول کا کلام علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں سمجھے رسول اپنی تعلیمات سمجھا رہا ہے اور دوسری میں ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہے، دونوں ایک ہی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں پر کامل ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم صحیح طریقے سے عمل بھی کریں۔ واللہ عالم۔